اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام صل علی محمد وآلہ وفعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو. یا رب الحسین بحق الحسین انطقنی بالہدی والہمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. تمام مومنین مرحومین، مومنات مرحومات، شہدائے ملت، اپنے اپنے مرحومین اور کمیٹی کے جن برادران نے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا ہے، ان سب کے مرحومین کی گناہوں کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. محمد ملک پاکستان میں اٹھنے والے فتنوں کو امام زمانہ کی حمایت میں حل ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد فقال محمد بن علی التقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام الثقۃ باللہ تعالی ثمن لکل غال وسلم الی کل آل. ایک دفعہ اپنے اپنے مرحومین کی گناہوں کی بخشش کے لیے امام تقی الجواد کی ذات پربرکت پر پھر صلوات پڑھیں. محمد خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جتنے بزرگان برادران گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے حالات میں جو شاید یہ سوچ کے اپنے گھر سے آئے ہیں کہ اس امام کی شہادت ہے جب زہر ملی ہے تو اس کو پانی دینے والا کوئی نہیں تھا. خداوند عالم یہ صرف دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے جواد لقب ہے اس امام کا. دعا مانگا کریں اللہ تمام مومنین کی تمام مشکلات دور کرے.
جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا اس وقت سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے. کوئی بیٹی ہو تو وہ پاس ہو, بہن ہو تو وہ پاس ہو. یہ علماء میں جب زہر ملی ہوئی تھی تڑپتے تھے, پانی مانگتے تھے لیکن پانی دے دے. کریم اللہ اس اللہ کی طرف سے جود و سخا پر فائز امام کے صدقے میں آپ کا اپنے گھر سے یہاں تک اٹھایا ہوا ایک ایک قدم اور اس تذکرہ اہل بیت میں گزارا ہوا ایک ایک لحظہ اور ایک ایک سانس اللہ اپنی عبادت میں شمار فرمائے. ذات واجب ہمیں ان پاک اور ان اللہ کی طرف سے نور بنا کر بھیجی گئی ہستیوں سے اپنی زندگی کے لیے نور کا اقتباس کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک فرمان, ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. بہت سارے فرامین ہیں اور بہت سارے موضوعات ہیں جو امام کے حوالے سے ان پر گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن صرف موسم کا بھی تقاضا ہے. میں صرف ہم آج امام کی شہادت کی رات کوئی ایک ایسی چیز امام کی لے کے جائیں جو جب تک ہم زندہ رہیں ہماری زندگی میں کام آئے, مر جائیں تو وہ چیز آخرت والی زندگی میں بھی ہمیں زندگانی دینے کے کام آئے. اور یہ صرف یہ ذوات مقدس ہیں. عموماً مجالس میں جو روش ہے ہندوستان پاکستان میں, تین پہلو ہیں ان ذوات مقدس کے. ایک ان کے فرامین ہے, جو عموماً ہماری مجالس میں جو رواج ہے, جو رسم ہے, وہ یہ ہے کہ عموماً تو وہی جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے خیالات اور تخیلات ہیں وہ زیادہ تر مجلس میں پیش کیے جاتے ہیں. ان ذوات مقدسہ سے جتنا ہمیں قریب ہو کر اپنی زندگی کا سامان کرنا چاہیے ابھی اتنا اہتمام ہم سے نہیں ہوا. پھر جتنا قرب ہے ہمیں, ہم زیادہ تر معجزات ان کے پڑھے جاتے ہیں اور ہم سن کے خوش ہوتے ہیں, اور خوش ہونا عبادت ہے. اور ان کے معجزات وہ باب ہے جو ہم سامنے رکھ کر بغیر کسی لڑائی کے, بغیر کسی جھگڑے کے, میں کہتا رہتا ہوں اپنے جوان برادران سے کہ زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ اور امیر المومنین کا نہج البلاغہ یہ لے کر آپ یونیورسٹی جائیں, کالج جائیں, سکول جائیں, بازار میں جائیں, کسی علمی محفل میں بجائیں, کانفرنس میں جائیں اور ان کو کہیں قرآن تو اپنی جگہ پر معجزہ ہے, تم ایک سطر نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے مقابلے میں کسی شخصیت کی لے آؤ, ہم اس کو امام مان لیں گے. اور اگر اللہ کی توحید کی معرفت میں اور انسان کی زندگی کے الجھے ہوئے ابواب میں اگر نہج البلاغہ جیسی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا تو پھر اپنے سر کو وہاں جھکائیں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول نے ہاتھ بلند کر کے دکھایا ہے. معجزہ وہ باب ہے جس کا
وہ ائمہ کی فضیلت ہے، لیکن ہم جتنی کوشش کر لیں ہم ان مقامات پر ہماری دسترس نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، اور منع کیا ہے خود شہید باقر الصدر علیہ رحمہ نے بھی اور امام خمینی نے بھی مجلس پڑھ رہے تھے، جناب سیدہ کی شہادت یا ولادت کے دن تھے، اور نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ لا یقاسو بآل محمد احدا، آپ کسی کو آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہ کریں، گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کا معجزات والا باب ہے جس کو نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ جن تک ہماری رسائی اور دسترس ہے۔ ہم صرف اس کے سامنے سر جھکا کر دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس لیے ان کو مانا ہے چونکہ اللہ نے ان کو بے مثال بنایا ہے۔ لیکن دوسرے حوالے سے دیکھیں تو یہ شخصیات ہم میں سے ہر شخص زندگی کے جس باب میں ہے، یہ زندگی ایک ایسی وادی ہے جس میں انسان گرفتار ہے، جہاں پر ہے۔ آپ مزدور سے پوچھیں تو وہ رو رہا ہے کہ میرے پاس معیشت نہیں ہے، بچے ہو گئے ہیں، خانوادہ ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، بچوں کو تربیت کرنے کے لیے میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے جب ابتدائے طلبگی تھی کہ یہ جو مزدور ہے یا متوسط ہے یا جو معیشت کے حوالے سے تھوڑا ضعیف طبقہ ہے، پریشانی ہے دنیا میں تو انہی کے لیے ہے، باقی سیاست مدار جو ہیں وہ پریشان نہیں ہے، کروڑ پتی جو ہیں وہ پریشان نہیں ہے، جو بڑے بڑے کوٹھی اور محلوں میں رہتے ہیں ان کو کوئی پریشانی۔ روایات میں تھی یہ بات، لیکن اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب الحمدللہ ہماری مجلس میں سیاست سے تعلق رکھنے والے ہمارے محترم موجود ہیں، بزنس کرنے والے موجود ہیں، جن کو اللہ نے بہت دیا ہے اپنی زندگی میں، لیکن قرآن بھی اس پر گواہ ہے اور معصومین کی روایات میں بھی ہے کہ جتنا جتنا دنیا کی نعمتیں اور عزت بڑھتی جاتی ہے، انسان کی گرفتاریاں اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ کوئی باب نہیں ہے زندگی کا ایسا جہاں سکون ہو، جہاں اطمینان ہو۔ ہر ایک سے جا کر پوچھے سچی بات، سر پہ قرآن رکھ کے کہ مطمئن ہے زندگی پر۔ میں نے جتنوں سے پوچھا ہے، جہاں تک میری یہ ایک تحقیق کی ہے، میں نے جو ایم فل کے تھیسز لکھے تھے ان کا البتہ وہاں فارسی میں لکھنے ہوتے ہیں، ایران میں موضوع تھا تھیسز کا نقش توحید در زندگی انسان از دیدگاہ قرآن۔ قرآن کی دیدگاہ سے عقیدہ توحید اور اللہ کو ماننے اور اپنانے کا انسانی زندگی پر اثر کیا ہے۔ وہ پھر کچھ محدودیت بھی ہوتی ہے ہر ادارے کی طرف سے، میں نے اپنی مرضی کے مطابق نہیں لکھ سکا چونکہ 3-4 اساتذہ کی نگرانی میں، لیکن ایک فصل اللہ نے کہیں توفیق دی تو اس کا ترجمہ ذہن میں آیا کروں گا۔ وہ یہی تھی کہ اضطراب کا علاج کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا
جنہوں نے واقعاً جن ملکوں نے اور جن دانش مندوں نے واقعاً کائنات کو مسخر کر کے رکھ دیا ہے ہر علم میں، ہر میدان میں، وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی کشف کر لے گا انسان، یوں بھی سفر کرے گا انسان، یوں بھی انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے گا، یوں بھی انسان کے دل چیر کر اس کے اندر پہنچ کر وہاں علاج کر کے پھر اس بکھری ہوئے انسان کو سمیٹ کے ٹانکے لگا کر کھڑا کر دے گا بندہ. یہاں تک ہر میدان میں پہنچا ہوا انسان. یہ 3 مرض میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہارٹ پرابلم جو ہے، شوگر اور بلڈ پریشر. جی آپ ایک تحقیق بے شک اس حوالے سے کر لیں، مزدوروں کے گھروں میں چلے جائیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں یا ہر روز مزدوری کرتے ہیں دھوپ پر، وہاں یہ مریض کم نظر آئیں گے. اور ان تینوں مرضوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹینشن ہے، اضطراب ہے. بڑی بڑی منزلوں میں، بڑے بڑے محلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں جو موجود ہیں، وہ ان 3 مرضوں کے کسی دوست نے مذاقاً کہا تھا کہ علماء حقہ کی علامت ہے بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک. علماء حقہ، آپ جس علامہ کو جا کے ملیں گے، سرگودا کے ایک شاعر تھے پنجابی، حیات اس کا نام تھا، وہ کہہ رہا تھا پہلے جب لوگوں سے پوچھتے تھے کیا حال ہے سائیں، لوگ کہتے تھے بھائی شکر ہے شکر ہے. اب جب پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں بھائی شوگر ہے. شکر کی جگہ شوگر آ گئی. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اضطراب ہے، اضطراب. وگرنہ جس کو اللہ نے کروڑوں دیے ہیں، نہ وہ کہ علاج سے یوں ہے بھائی نہیں کرا سکتا، نہ کوئی ایسی احتیاط ہے جو نہیں کر سکتا. یہاں جمعے میں ہی میں نے عرض کیا تھا، ایک ہیں ایران کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں پہلے قائل تھا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ایسا ڈاکٹر ہے یہ اس لیے نہیں کہ ایران کا ہے اور شیعہ ہے، باہر کی یونیورسٹیوں میں پروفیسر رہا ہے، پڑھاتا رہا ہے، انگلینڈ کی بعض یونیورسٹیوں میں استاد ہے، اور ابھی بھی جاتا ہے، مہینے میں 1-2 چکر اس کے لگتے ہیں. اس نے کہا کہ میں کچھ عرصے تک شیعہ ہے اور بڑا کٹر شیعہ ہے، لیکن یہ جو توہمات کے لوگ قائل ہوتے ہیں نا، اب بخار ہو گیا تو پیر کے پاس چلو، سر میں درد ہے تو بابا جی کے پاس چلو، اس کا بھائی میں قائل نہیں تھا. میں اس کا قائل تھا کہ بدنی جو امراض ہیں وہ فزیکل ان کے اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں. آدمی کو پتہ کرنا چاہیے کہ میری بیماری کی وجہ کیا ہے اور اس کا میڈیکلی علاج کرنا چاہیے. بابے کے پاس بھاگ جائیں، دم کرانے چلے جائیں، پیر صاحب گھر ختم کر دیتے ہیں اور بیماری نہیں جاتی. یعنی میں ان توہمات کا بڑا مخالف تھا. نظریہ میرا یہ تھا کہ بدنی امراض جتنی ہے جسمی، ان کے اسباب بھی جسمانی اور فزیکلی ہوتے ہیں، اور ان کا علاج بھی میڈیکل اسپیشلسٹ کر سکتا ہے. لیکن اس نے کہا اب ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھنے کے بعد یہ نظریہ میرا بدل گیا ہے. اس
نے کہا اب میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو جسمانی بہت ساری بیماریاں ہیں، ظاہراً ہارٹ پرابلم ہے ایک انسان کو، ظاہراً اس کو بلڈ کا مسئلہ ہے، کبھی لو کبھی ہائی، لیکن اس کی نہ وجوہات ساری جسمانی ہیں اور نہ اس کا مداوا ایلوپیتھک علاج کر سکتا ہے۔ کس واقعہ کے بعد معذرت کے ساتھ میں وہ ابھی ترجمہ بھی نہیں کیا، اس کے ترجمہ کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ایک بوڑھی آئی میرے جہاں میں ہاسپٹل میں تھا، یہ بیسک سرجیکل اسپیشلسٹ ہے، مطلب اس کا جو شعبہ تھا آرتھوپیڈک کا بھی نہیں تھا، یہ یعنی زیادہ جو آپریشن رہنمائی کرتا تھا پروفیسر تھا۔ کہتا اس کی نا یہ کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی گرنے سے، بڑھیا کی اپنی بیٹی کے ساتھ آئی میرے ہاسپٹل میں، تو چونکہ شیعہ ہے اور خداوند عالم ہمارے ملک میں بھی ڈاکٹروں کو مذہبی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی میں ایران کی حمایت میں نہیں کہہ رہا، یعنی واقعاً یعنی وہاں جا کے نا جب بندہ ایران میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایک قلبی سکون ملتا ہے۔ جب وہ نام پوچھتا ہے نا، میں گیا جب میں نے کہا نا کہ میرا نام قلب حسین ہے، یہاں تو ڈاکٹر کی وہ دیکھتا ہی ہے تو آدھا مریض اس کی مرض بڑھ جاتی ہے۔ اس نے نا ایسے نا اپنے ہاتھوں کو چوما، اس نے کہا تیرے نام میں چونکہ حسین ہے، میں تیرا خادم ہوں۔ اچھا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا میں نے جو آرتھوپیڈک کے مطلب ماہرین تھے ان کو کہا کہ اس بڑھیا کا جلدی فوراً پروفیسر جا کے آپریشن کرو اور مجھے رپورٹ دو جلدی، اور انہوں نے جلدی آپریٹ کے بعد مجھے رپورٹ دی کہ الحمدللہ ماشاءاللہ وہ بڑھیا ہمیں تھا کریٹیکل حالت لگ رہی تھی اس کی، لیکن بہت کامیاب آپریشن ہوا ہے اس کا، اب وہ ہوش میں ہے، مسکرا رہی ہے، ہم نے اس کو پلیٹ ڈال دی ہے، اب وہ عصا کے سہارے پر اٹھ کے چل سکتی ہے، آپ آ کے دیکھ لیں۔ اور کہتا ہے میں گیا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں نے وہی جو بڑی مشکل حالت میں آئی تھی، جب میں گیا تو وہ عصا پکڑ کر نا ایسے چل بھی رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میرے اللہ تو نے ایک انسان کی اور ایک ضعیفہ کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ میں نے اس کو بیٹی کو کہا کہ آپ اس کو یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈسچارج کر رہے ہیں اور آپ گھر لے جائیں، اور عموماً آپریشن کرنے سے پہلے اور بھی بہت سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کی ہارٹ پوزیشن ٹھیک ہے، شوگر لیول اس کا ٹھیک ہے، فلاں وہ سارے ٹیسٹ اس کے بالکل کلیئر تھے، کوئی ہارٹ پرابلم نہیں تھی، کوئی بلڈ پرابلم نہیں تھا اس کا کسی قسم کا، شوگر نہیں تھی۔ کہتے ہیں اس کی بیٹی نے کہا میں سر ابھی آپ کو گھر رابطہ کر کے بتاتی ہوں، اس نے کہا نا لے جاؤ گھر۔ معذرت کے ساتھ بات لمبی کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہیں اس بڑھیا کو اپنے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا تھا، جہاں سے اس کا نظریہ بدلتا ہے کہ ہمارے بدنی جو امراض ہیں اکثر ان کے پیچھے ہمارے بہت سے نفسیاتی مسائل ہیں، اور جن کا حل صرف قرآن اور اہل بیت ہیں، یہ مکتب ہے۔ اگر اس دل جس سے خدا گم ہو گیا ہے، اس دل کو خدا مل جائے، بہت ساری مرضیں ہماری خود ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ کہتا ہے اس نے کہا میں ابھی بتاتی ہوں، اس نے فون کیا اپنے شوہر کو
جو اس بوڑھیا کا داماد تھا، اس کی بیٹی کا شوہر، کہتے ہیں وہ آ تو گیا ہے فوراً، میں سامنے بیٹھا تھا، اس نے اس کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے ڈسچارج کر دیا، اپنے مریض کو لے جاؤ گھر. تھوڑا دور جا کے پتہ نہیں کہتا تو وہ متوجہ نہیں تھا. بڑھیا سن رہی تھی. داماد نے بڑھیا کی بیٹی کو کہا کہ ہم اس کو گھر نہیں لے جا سکتے، اپنے بھائیوں کو فون کرو یا اس کو دارالامان میں پہنچاؤ. کہتے ہیں کوئی 5 منٹ کا وقفہ درمیان میں نہیں گزرا کہ نرس دوڑتی ہوئی آئی ہے. اس نے کہا کہ وہ بڑھیا کو اٹیک ہو گیا ہے. پھر میں دوڑا ہوں اور اس کو کہا کہ فوراً جلدی اس کو لے جاؤ ہارٹ والے شعبہ میں اور فوراً اس کا بائی پاس کرو جو ہونا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو اسٹریچر پر آگے بھجوایا ہے اور میں پیچھے جا رہا تھا. جب پہنچا ہوں وہاں تو انہوں نے بتایا کہ بڑھیا دنیا سے چلی گئی ہے. اس واقعہ نے اس نے کہا میرا وہ نظریہ جو پہلے والا تھا وہ بدل دیا. جو 5 منٹ پہلے بدنی حوالے سے بالکل ٹھیک تھی، ایک جملے نے اس کی جان لے لی ہے. یہ امراض ہے. میں عرض کروں کہ نہ کوئی فرض کرو یعنی بہت سارے اب چونکہ ہمارے سکولوں میں نصاب برطانیہ کا ہے، اب پھر نیا جو نصاب بن کے آیا ہے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور شہادت کی رات ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو جو ہر حوالے سے غنی ہے ایسے دانش مند عطا کرے جن کو پتہ ہو کہ ہم نے بچوں کو کون سی تعلیم دینی ہے. بنو امیہ ہے ہمارے نصاب میں پھر شامل ہو گئے ہیں. اور ایک سنی عالم نے کہا ہے کہ میں نے جا کے کہا کہ یہ امیر شام ضروری تھا لانا نصاب میں. انہوں نے کہا ہمیں اگر اس کو نہ لائیں تو ادھر سے ہمیں صحابہ کرام ابو ذر غفاری سلمان وہ نکالنے پڑتے ہیں. یہ بندے بیٹھے ہیں ہمارا نصاب اور ہماری یعنی یہ ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے اور پھر مسلمان بننا ہے. وہ جو فرمان پڑھا تھا امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الثقۃ باللہ ثمن لکل غال وسلم الی کل آل. چند لفظ بنتے ہیں، چند حرف. اس کو زبانی یاد کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے بندہ، لیکن ترجمہ ذہن میں رکھیں. معصوم فرماتے ہیں اللہ پر مکمل یقین یہ وہ سرمایہ ہے. معصوم فرماتے ہیں ثمن لکل غال. بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں خریدنا چاہتے ہیں لیکن حسرت مارے جا رہی ہے کہ اے کاش اس گاڑی مہنگی گاڑی کے لیے میرے پاس پیسے ہوتے، اس علاقے میں پلاٹ خریدنے کے لیے میرے پاس سرمایہ ہوتا، سیاست کی اس جگہ پر پہنچنے کے لیے اتنا سرمایہ درکار ہے، کاش میرے پاس اتنا ہوتا. صلاحیت میرے پاس ہے لیکن سرمایہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ہر مہنگی چیز کا قیمت جو آپ کو جتنی کوشش کرے نہیں ملتی، جتنا دنیا کا سرمایہ لگائے اس بلندی اور قیمتی مقام تک پہنچنے کے لیے سرمایہ ہے اللہ کا دل میں یقین ہونا.
کہ اللہ کر سکتا ہے اور اللہ پہنچا سکتا ہے. وَسُلَّمٌ، سلم عربی میں کہتے ہیں سیڑھی. سیڑھی وہ وسیلہ اور وہ آلہ ہے جس بلندی پر انسان نہیں جا سکتا تھا، اس کو یوز میں لا کے بلندی تک پہنچتا تھا. معصوم فرماتے ہیں الثقۃ باللہ تعالی ثمن، سرمایہ ہے، لکل غال، وہ مہنگی منزلتیں جہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے، جہاں دنیا کے فرعون اپنا سرمایہ خرچ کر کے جس بلندی تک نہیں پہنچ سکے اس بلندی تک پہنچا سکتا ہے تو اللہ کا یقین ہے. اور یہ اللہ پر مکمل یقین، کانفیڈنس، بھروسہ، یہ سیڑھی ہے ہر بلندی کا راستہ طے کرنے کے لیے. جس کے پاس اللہ ہے اور اللہ پر یقین ہے، کوئی بلندی نہیں ہے جس کا راستہ یہ طے نہ کر سکے، اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے جس تک یہ انسان پہنچ نہ سکے. اور میں نے عرض کیا کہ معجزات پر نعرے لگا کر ہم مجلس کی چھٹی کر دیتے ہیں. اب ٹائم نہیں ہے. میں اپنے جوان بھائیوں سے التماس کر رہا ہوں کہ اس امام کی جو زمانہ گزرا ہے، چونکہ ماہرین قرآن کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے اس لیے ہم بے بہرہ ہیں، اتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہونے کے باوجود انگریز قوم نے قرآن مجید سے بہت سارے اپنی تحقیقات حل کی ہیں اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی اس سطر نے دنیا کے اس کشف میں ہماری مدد کی ہے. ہمارے ہاتھ خالی ہیں جن کے لیے قرآن آیا ہے، جو امت قرآن ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ثواب سمجھ کے اور ایصال ثواب کے لیے پڑھا ہے، زندگی کی کتاب سمجھ کے نہیں پڑھا. جس طرح قرآن مجید کی ہر آیت انسان کی کسی نہ کسی مرض کی دوا ہے اور کسی نہ کسی درد کی شفا ہے، اس طرح یہ عصمت کا قرآن، یہ اہل بیت قرآن عصمت ہے. ان کی زندگی کا، ان ذوات مقدمہ سے ہر ذات مقدس اور اس ذات مقدس کی زندگی کا ہر مرحلہ اور ہر قدم وہ ہمارے دردوں کی دوا ہے، ہماری دکھوں کی شفا ہے. وقت نہیں ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، پچھلی مجلس میں شاید کیا تھا. آپ دیکھیں کہ کس ماحول میں امام جواد عہدہ امامت پر آئے ہیں. خصوصاً اگر تاریخ پڑھیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد بہت کٹھن تاریخ کا مرحلہ ہے. امام نے زندان میں کھڑے ہو کر ایک نظام بنایا ہوا تھا. امام موسیٰ کاظم نے جو خمس کی رقوم تھی وہ امراء کے پاس سے نقل ہو کر ہر غریب کے گھر تک پہنچتی تھی. یہ سسٹم تھا زندان میں کھڑے ہوئے موسیٰ کاظم کا، اور اسی سے ڈرتا تھا مامون اور ہارون. زندان میں کھڑا ہوا موسیٰ کاظم، وہ کہتا تھا اس کا سسٹم چل رہا ہے اور میرے سسٹم میں ہر روز غداری ہے. ڈر سے مارا ہے امام موسیٰ کاظم کو، ڈرتا تھا. 7ویں زندان میں رکھ کر بھی اس کو نیند نہیں آتی تھی. جب امام کی شہادت ہوئی ہے، اب دیکھیں ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. علی ابن حمزہ بطائنی یہ ایک بہت بڑا شیعہ ہے، بہت بڑا شیعہ.
امام موسیٰ کاظم کے سسٹم کا بہت بڑا ایک ستون، جس کے بعد بہت بڑی رکوم تھی. جب امام کی شہادت ہوئی ہے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع پریشان ہو گیا بھائی، سمجھا تھا مجلس جلدی ختم ہوگی، پر اب ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں پھر میں ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، اپنے دوستوں کو عرض کر رہا ہوں کہ یعنی جب یہ ولادت اور شہادت آئے نا، تو اردو لٹریچر جو ہے ایک دفعہ پڑھا کریں اور دیکھیں کہ ہم جن حالات میں اب ہمارے قومی حالات جو ہیں، بالکل آپ اگر امام جواد کی زندگی پڑھیں، سیاسی حوالے سے جن حالات میں ہم اب مبتلا ہیں، آپ کو لگے گا کہ این وہی زمانہ پلٹ کر آج آ گیا شیعہ پر جو امام جواد کا زمانہ تھا. بے حرمتی ہو رہی ہیں نا، بکواسات ہو رہے ہیں، اور سن کے ایک شیعہ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ ہمارے معصوم امام، ہمارے عصمت اور عفت کے تاجدار امام، ان کی ماؤں کے حق میں گستاخی کرے، اس ملک میں رہ کر بندہ نہیں نہ برداشت ہوتا. آپ تاریخ پڑھیں کہ امام جواد کے کیسے حالات تھے. اسی علی بن حمزہ بتائیں کو امام نے بتایا، کہا کہ آپ کے پاس کچھ رقوم ہے وہ دیں جا کے ہم شیعہ کو پہنچائیں. اس نے ٹال مٹول کی، کچھ دن تک نہیں آیا. جب امام نے سختی سے بلایا ہے کہ آؤ، وہ پیسے نہ میرے ہیں نہ آپ کے، وہ ہمارے شیعوں کے ہیں، وہ نہ تک پہنچانے ہیں. اس نے کہا میں آپ کو امام مانتا ہی نہیں ہوں، امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی نہیں ہے، وہ غائب ہو گئے. واقفیہ ایک شیعوں کا گروہ ہے تاریخ میں، واقفیہ، یہ اس کا بانی یہ علی ابن حمزہ بطائنی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ وہ پیسے ہیں. اگر پیسے امام نہ لیتے، امام کو امام مان رہا تھا، کہا دو یہ نہ تیرے ہیں نہ میرے، یہ شیعوں کے ہیں، یہ پہنچانے ہیں. اس نے کہا آپ امام ہی نہیں ہے. اور یہ قریبی تھا، اور اس نے پھر قریبیوں کو خریدا ہے، جو کہ بہت بڑا پیسہ تھا اس کا. امام کے بعض امام رضا کے بھائیوں کو مخالف کیا امام کا، اور وہ کہتے تھے کہ تو امام ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ امام کی اولاد نرینہ نہیں تھی. شادی کے بعد کافی مدت تک امام کی، جس طرح پیغمبر اعظم کی بہت عرصے کے بعد امام جواد کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. انہوں نے یہ دلیل دی ہوئی تھی کہ تو کیسے امام ہو سکتا ہے، امام تو وہ ہے جس کی اولاد ہو. آپ کی چونکہ اولاد نہیں، آپ امام ہو ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ امام نے رو کر نماز تہجد میں دعا کی تھی. اور جس دن امام جواد جن کی آج شہادت ہے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے امام کے گھر میں، اس وقت امام نے فرمایا ما یولد مولود افضل برکتا من مولود ھذا، کائنات میں برکت کے لحاظ سے جتنا یہ بڑا برکت مولود ہے، اس سے کوئی بڑا برکت پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کیونکہ جو امامت پر تانا مار رہے تھے، جو بہانہ بنا ہوا تھا امام کے خلاف، جیسے فاطمہ کی ولادت نے پیغمبر کے دشمنوں کا منہ بند کر کے دیا تھا، امام جواد کی ولادت نے کہا اب تر تم ہو سکتے ہو، اولاد فاطمہ نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ تاریخ پڑھ لیں، خطیب خریدے تھے ان لوگوں، چونکہ پیسے تھے ان کے پاس، خریدے ہوئے خطیب تھے جو جا کے، چونکہ ان کو
فیس طے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پیچھے سے ان کے جیبیں فل ہوتی تھی. وہ ہر جگہ پر امام رضا اور امام جواد کے خلاف مجلس پڑھتے تھے، تقریر کرتے تھے. امام ہادی کو کسی نے آ کے بتایا، جو 10ویں امام ہیں امام جواد کے بیٹے، کہ مولا ہماری مجلسوں میں آ جاتے ہیں خطیب اور وہ آپ کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ امام ہی نہیں ہے. وہ ایسی افکار پھیلاتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا نا، توہین وہ لفظ میں نقل نہیں کر سکتا جو امام رضا کو کہے گئے جب امام کی ابھی ولادت نہیں نہ ہوئی تھی. اور جب ولادت ہوئی تو اپنوں نے آ کے کہا، چونکہ امام کا رنگ گندمی تھا، انہوں نے کہا یہ علی ابن موسیٰ رضا نے کسی کا بیٹا. جب امام جواد کی یہ دکھ تھے بچپن میں، اور پھر مدینہ سے منگوا کر اس نے اس دکھ کی ابتدا کی. مامون نے، جو قاتل امام رضا ہے، اپنی بیٹی ام الفضل کا جبرن نکاح کی امام کے ساتھ، کہ امام کی ہر حرکت، ہر بات دن رات کی رپورٹ لیتا تھا. امام اتنے تنگ آ گئے تھے اس گھر سے، دعا کریں گھر میں دشمن نہ ہو. روایات میں اسی طرح ہے کہ امام اب حج کے ایام تھے، اس کے بہانے سے مکہ گئے اور پھر واپس بغداد نہیں آئے. پھر یہ فنار ہوا ہے مامون، اور اس کے بعد معتصم نے پھر جب سنا ہے کہ مدینہ میں امام ایک نظام قائم کیے ہوئے ہیں، امام کے خط سے وہ کام ہو جاتا ہے جو میرے لشکر سے نہیں ہوتا. بہت ساری ہیں روایات، وقت نہیں ہے. اس وقت پھر اس نے امام کو جبرن بغداد بلوایا ہے. اور روایت میں ہے جب امام مدینے سے چلنے لگے ہیں نا، جیسے روایت میں ہے نا، امام حسین 28 رجب کی رات نانا کی قبر پہ آ کے کہہ رہے تھے، نانا کوئی اور آئے نہ آئے میں آخری سلام کرنے آیا ہوں. ظاہراً تو وہ بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ بلا رہا تھا، لیکن اپنے بیٹے علی نقی ہادی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے اور کہا یہ آخری ملاقات ہے تیری بابا کے ساتھ. مختلف روایات ہیں، ہر حوالے سے اذیت کی گئی. جو معتبر روایت وہ ہے وہ اسی ام فضل کو، جو امام کے گھر میں مامون کی بیٹی تھی. رزاقی ایک انگوروں کی قسم تھی، اس میں زہر ملا کے اس ملعونہ نے جب دیا ہے، دعا کریں پھر مجلس ختم ہو گئی ہے، اور جتنی دعائیں ہیں امام جواد کا واسطہ دے کے جو مشکل دعا ہے وہ مانگیں. میں ہر مجلس میں تقریباً کہتا ہوں، ہمارے کلچر میں بعض خامیاں ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے پر ہو سکتی ہیں. جن مومنین کے گھر بیٹی ہے نا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو ہم تک نہیں پہنچائی گئیں. ہمارے پیغمبر کی سیرت تھی کہ ہر روز اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے. یہ سنیوں نے لکھا ہے، ہر روز جا کے اس دروازے پہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اور علی ابن ابی طالب آخری رات کسی بیٹے کے پاس افطار نہیں کیا. جوانان جنت کے سردار بیٹے تھے علی کے.
اس کا مطلب ہے بیٹیوں کے پاس جاتے تھے، بیٹیوں کو کبھی ناراض نہ کرنا. ان کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری اس بات سے بہن یا بیٹی کا دل رنجیدہ ہوا ہے. یہ رشتہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا پتہ آپ کو اس وقت چلے گا جب اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کو پتہ چلے کہ آپ کا باپ ہاسپٹل میں ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، زخمی ہے، بیمار ہے. اس وقت بیٹے تو دیر کرتے ہیں لیکن بیٹیاں دیر نہیں کرتی. میرے بھائی اور بزرگوں، جب زہر ملتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ تلوار سے جو شہادت ہے وہ مشکل ہے. زہر والی شہادت بہت مشکل ہے تلوار والی شہادت سے. جب زہر ملتی ہے تو جسم کا ہر ایک عضو اور ہر اعضائے رئیسہ میں سے ہر عضو، جگر پھٹتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. اے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ آپ کو کسی مشکل میں مبتلا نہ کرے. جس کو زہر ملی ہوئی ہوتی ہے اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے. قسمت زہرا کے بیٹوں کی، جب موسیٰ کاظم تڑپتے تھے ہر طرف سے زندان کی سلاخیں تھی. جب علی ابن موسیٰ رضا کو زہر ملی ہوئی تھی، کبھی کبھی مدینہ کی طرف دیکھ کے کہتے تھے فاطمہ معصومہ. جب امام جواد کو زہر ملی ہے، روایت میں ہے امام اونچا اونچا پانی مانگتے تھے، کہتے تھے ام الفضل مجھے پانی دے، ام الفضل میرا یہاں پہ کوئی نہیں ہے. یہ لعینہ شور کرتی تھی کہ امام کی آواز باہر گلی میں نہ پہنچے. تڑپ تڑپ کے جان دی اللہ کو. اور پھر جو ستم ہوا یہ تاریخ میں کم پڑا جاتا ہے. 3 جنازے ہیں جو 3 دن تک دھوپ میں پڑے رہے ہیں. ایک موسیٰ کاظم کا جنازہ جو پل بغداد پہ پڑا رہا ہے، ایک اسی امام کا جنازہ ہے. جب لاش پڑی تھی نا، اس لعینہ نے اٹھا کے مکان کی چھت پر رکھ دی. تیسرے دن جب شیعہ گزرے، دیکھا کچھ پرندے ہیں جنہوں نے اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے. شیعہ دوڑ کے آئے، دیکھا دھوپ پہ لاش پڑی ہے، شیعوں نے پھول نشاور کیے. میں کہتا ہوں امام جواد پھر بھی شیعہ آ گئے، انہوں نے پھول نشاور کیے. زینب کی اپنی قسمت جب لاش پہ آئی، پھول نہیں تھے، پتھر پڑے ہوئے تھے. کہتی تھی انت ابن ام زہرا، جس کو میری زہرا مانے، چکیاں پیس کے بالا تھا وہ حسین تو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.